السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ 12 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے گیبریل زنگی محل میں داخل ہوتا ہے اور غصے سے عزت الدین کو دیکھتا ہے۔ ادھر دیوان میں سلطان گیبریل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں عزت الدین آ کر کہتا ہے اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد گیبریل دیوان میں داخل ہوتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں کیا اہم معلومات ہیں؟ جواباً وہ کہتا ہے بدلے میں مجھے وکٹوریہ اور استاد اعظم چاہیے۔ صلاح الدین کہتے ہیں پہلے اپنی معلومات بتاؤ، کیا یہ اتنی قیمتی ہیں جو ہم تمہیں وہ دے دیں؟ اس پر گیبریل عزت الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کو کچھ نام دوں گا، مجھے لگتا ہے وہ نام قیدیوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ نصر الدین پوچھتا ہے وہ کون سے نام ہیں؟ جواباً وہ کہتے ہیں وہ نام جو آپ کے تخت کو جہنم میں بدل دیں گے۔ استاد اعظم کے بعد ٹیمپلرز نے بغاوت کی ہے، وہ دمشق میں ایسے حملے کریں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہیں، صرف میں ہی انہیں روک سکتا ہوں۔ پھر وہ عزت الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب عزت الدین نے کہا تھا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نہیں جانتا تھا کہ صلاح الدین نے جال بچھایا تھا، میرے بارے میں سلطان کو نہ بتانا، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے ایک اور موقع دو۔ اس خیال کے بعد صلاح الدین کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو، یہ معلومات کہاں اہم ہے؟ تو گیبریل کہتا ہے کیا دمشق آپ کی ریاست کا دل نہیں؟ جب صلیبی اس جگہ کو جہنم میں بدل دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر نصر الدین کہتا ہے قیدیوں کو ان کے حوالے کر کے اس معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ تو صلاح الدین کہتا ہے ہم اس معاملے کو بند نہیں کر سکتے جب تک ہم اسکلان نہیں لے سکتے۔ تو گیبریل کہتا ہے آپ کے بیٹے کو ریاست کی کوئی فکر نہیں۔ تو صلاح الدین کہتا ہے تم بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اسکلان واپس لے لوں گا، اس لیے تم دھمکی دے رہے ہو۔ گیبریل کہتا ہے سلطان میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں، اگر استاد اعظم اور وکٹوریہ کو ہمارے حوالے نہ کیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد گیبریل دیوان سے باہر آ کر عزت الدین سے کہتا ہے اندر میں نے بہت بڑی آگ لگا دی ہے، تم اپنے وعدے کا پاس رکھو گے ورنہ اگلی بار جب میں آیا تو تمہیں سزائے موت ہوگی۔ جبکہ نصر الدین یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دیوان میں صلاح الدین سلطان سے کہتا ہے بابا گیبریل پھنس گیا ہے، ہم کسی کی دھمکی کی وجہ سے قیدی رہا نہیں کر سکتے۔ تو سلطان کہتے ہیں کیا تم وہ دیکھ سکتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ نقشے کو دیکھ کر کہتے ہیں حج کے راستے پر خون، میرا صبر بھی ختم ہو رہا ہے، میں جلد از جلد قیدیوں کو ان کے حوالے کر کے یہ معاملہ ختم کرتا ہوں۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں جب تک وہ قیدی میرے ہاتھ میں ہے میں اسکلان، حج اور غدار لوں گا ورنہ ہم کچھ کو بھول جائیں گے۔ تو سلطان کہتے اگر ہم نے حج کے راستے کو محفوظ بنا لیا تو عالم اسلام میں ہماری ساکھ مضبوط ہوگی، مسلمان متحد ہو جائیں گے، اس اتحاد کے ساتھ ہم اسکلان اور قدس دونوں کو فتح کریں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے بابا جس نے مجھے قدس کے لیے پروان چڑھایا کیا وہ مجھے نہیں جانتا؟ ہماری سرزمین ان کے حملے کی زد میں ہوگی، میں گیبریل کے کھیل کے لیے سب کچھ قربان نہیں کر سکتا، میں اسے ایسے پھنسا دوں گا کہ حج کا راستہ اور وہ غدار سب میرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سلطان کہتے ہیں ریاست کے مفاد کے لیے جو ہوگا میں وہ کروں گا۔ دوسری طرف ایوب بے امیر منصور سے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ جواباً امیر منصور کہتا ہے میں شاہ سوار کو لے کر واپس جاؤں گا۔ تو ایوب کہتے ہیں صلاح الدین نے تمہارے آدمی کو قید کیا ہے، میں اسے ان کے حکم کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ جواباً امیر منصور کہتا ہے جو دروازہ ہم الفاظ سے نہیں کھول سکے وہ ہم تلوار سے کھولیں گے۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین باہر آ کر کہتا ہے امیر منصور یہ کیا بدتمیزی ہے، کیوں غصے میں ہے؟ تو امیر منصور کہتے میرے غصے کی وجہ آپ ہیں، میری فکر ان لوگوں کو بچانے کی ہے جو آپ کی ذات میں ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں کیا آپ کو نہیں بتایا گیا کہ آپ کے آدمی نے کیا کیا؟ تو منصور کہتا ہے اگر وہ جرم کرتا ہے تو اسے سزا دینا میرا فرض ہے۔ صلاح الدین سریہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں گیبریل کو مار کر اسکلان لے لیتا لیکن شاہ سوار نے سب کچھ برباد کر دیا، کیا آپ نے انہیں نہیں بتایا؟ جواباً سریہ کہتی ہے میں نے بتایا تھا، اگر آپ شاہ سوار کو پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ امیر منصور کہتا ہے تمہاری کوشش اسکلان کو فتح کر کے حکومت کرنی ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین کو بہت دکھ ہوتا ہے اور کہتے ہیں اسکلان کے لیے میں نے اپنے بھائی شہنشاہ کو کھو دیا، میں نے اپنی ریاست کی مخالفت کی، کیا میں یہ سب کچھ دنیاوی مالکیت کے لیے کروں گا؟ اس پر منصور کہتے ہیں قیدیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تم نہ اسکلان بچا سکے اور نہ حلیل کو، شاہ سوار کو رہا کرو، اسکلان کے لیے جو ضروری ہوا وہ ہم کریں گے۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں گیبریل بدلہ لینے کے لیے قبیلے پر حملہ کر سکتا ہے، خود کے لیے مسئلے پیدا نہ کریں۔ جواباً وہ کہتا ہے ہمارا قبیلہ لاوارث نہیں ہے، میں نے کہا شاہ سوار کو رہا کرو۔ صلاح الدین کہتے میں شاہ سوار کو رہا کر دوں گا تاکہ ہمارے درمیان اختلافات نہ پیدا ہوں، اگر گیبریل نے قبیلے پر حملہ کیا تو میں اس کا حساب آپ سے لوں گا۔ دوسری طرف نصر الدین کہتا ہے قیدیوں کی رہائی ریاست کے حق میں ہے، اتنا میں وزیر قیدیوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو شہزادی وکٹوریہ کہتی ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ کو خطرے کا احساس ہو گیا ہے، آپ لوگوں کے لیے حج کا راستہ حاصل کرنا ہی کافی ہے،
پھر استاد اعظم کہتا ہے اپنے بیٹے کو کہہ دیں کہ وہ اسکلان اور قدس جیسے بڑے خواب چھوڑ دے۔ اسی لمحے صلاح الدین وہاں آتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں قیدیوں کو لے جاؤ۔ یہ سن کر سب حیران ہوتے ہیں۔ استاد اعظم کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں ہمارے شہر کو سلیبیوں کی طرف سے دھمکی مل رہی ہے، لہٰذا ہم نے تم کو دوسری طرف منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر سلطان کے اشارے پر صلاح الدین کے ساتھی قیدیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نصر الدین کہتا ہے میرے سلطان ہم اپنے لیے مزید خطرات پیدا کر رہے ہیں۔ دوسرا امیر کہتا ہے سلطان دمشق میں احتیاطی تدابیر بڑھا دے۔ امیر ریحانی کہتا ہے نصر الدین ٹھیک کہتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے تمام پریشانیوں کی جڑ جلد اکھاڑ دی جائے گی۔ اس پر شیر کو کہتا ہے شہزادے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں، میں قیدیوں کو سرحد کی غار میں لے کر جاؤں گا، ذمہ داری میری ہے۔ سب کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین سے کہتے ہیں تمہارے پاس کل تک کی مہلت ہے، اگر غدار کو نہ ڈھونڈ سکے تو میں قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ دوسری طرف جنگل میں عزت الدین گیبریل کو کہتا ہے تمہاری دھمکی کام کر گئی، وہ تمہارے قیدیوں کو محل سے نکال کر لے کر جا رہے ہیں۔ گیبریل کہتا ہے صلاح الدین انہیں اپنے پاس رکھ کے سمجھتا ہے کہ میں ہار مان لوں گا، لیکن وہ اس بار خود پھنس گیا ہے۔ وکٹوریہ اور استاد اعظم کو بچا کر میں صلاح الدین کا کام تمام کروں گا۔ دوسری طرف صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ قیدیوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ استاد اعظم کہتا ہے تمہیں یہ بہت مہنگا پڑے گا، گیبریل ہمیں تمہارے پاس نہیں چھوڑے گا۔ وکٹوریہ کہتی ہے اگر تم ہمیں زیر زمین لے جاؤ پھر بھی وہ ہمیں بچا لے گا۔ جواباً صلاح الدین کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ آئے گا لیکن وہ میرا شکار ہوگا۔ پھر صلاح الدین کے اشارے پر سپاہی انہیں غار میں لے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد احمد کہتا ہے ہمارے پاس کل تک کا وقت ہے، گیبریل نہ آیا تو؟ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں وہ ضرور آئے گا۔ پارس پوچھتا ہے ہمارے درمیان غدار کون ہے؟ جواباً صلاح الدین کہتے ہیں مجھے لگتا ہے غدار کوئی بہت قریبی ہے اور اس کی پہنچ دیوان تک ہے۔ اتنے میں ابراہیم بھاگتا ہوا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے خبر آئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو صلاح الدین کہتا ہے اس نے یہاں کے لیے حملے کا منصوبہ بنایا ہوگا، ہم راستے میں اسے پکڑ لیں گے۔ پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف جنگل میں گیبریل سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ ایک نقاب پوش دور سے ہی گیبریل کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اسے دیکھ کر گیبریل رک جاتا ہے۔ پھر گیبریل اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ نصر الدین ہوتا ہے۔ پھر وہ دونوں ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ نصر الدین کہتا ہے میں سمجھ گیا تھا کہ تم عزت الدین کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں استاد اعظم اور وکٹوریہ ہیں۔ تو گیبریل کہتا ہے کیا مطلب وہاں نہیں جانا چاہیے؟ اس پر نصر الدین کہتا ہے صلاح الدین راستے پر گات لگا کر تمہیں پکڑے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ تمہاری مدد کس نے کی۔ جواباً گیبریل کہتا ہے میں گات پر حملہ کر کے انہیں بچاؤں گا۔ نصر الدین کہتا ہے اگر تم پکڑے گئے تو عزت الدین بے نقاب ہو جائے گا۔ تو گیبریل کہتا ہے تو بیٹے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو، تم تب تک میرے ساتھ ہو جب تک میں قیدیوں کو بچا نہیں سکتا۔ دوسری طرف صلاح الدین مسلسل گیبریل کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ان کا ساتھی آ کر کہتا ہے گیبریل کے سامنے ایک آدمی نمودار ہوا ہے جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس پر صلاح الدین کہتے ہیں یقیناً وہ غدار ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر نصر الدین گیبریل سے کہتا ہے یہ کیسے ہوگا؟ گیبریل کہتے ہیں تم ریاست کے شہزادے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ کیسے جاتا ہے، ورنہ مجھے سب کچھ خود ہی سنبھالنا پڑے گا، ہم مل کر نتائج کا سامنا کریں گے۔ تو نصر الدین کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے، سلطان کو پہلے ہی شک ہے کہ کوئی غدار ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ جواباً گیبریل کہتا ہے پھر خطرے کو دور کرو، سلطان نور الدین کو مار ڈالو، جب وہ مر جائیں گے تو تم آسانی سے اس تخت پر بیٹھ سکتے ہو، لیکن سب سے پہلے وکٹوریہ اور استاد اعظم کو رہا کرنا ہوگا۔ نصر الدین کہتے صلاح الدین کا وہاں سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ گیبریل کہتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں جانتا ہوں اسے وہاں سے کیسے ہٹانا ہے۔ ادھر زمرد بیرا سے کہتی ہے میں نے سنا ہے آپ صلاح الدین کے معاملے پر سلطان کے پاس جائیں گی، اس موضوع پر بہت اہم معلومات میرے پاس ہیں۔ بیرا کے پوچھنے پر زمرد کہتی ہے برسوں پہلے سلطان نور الدین کی بیوی اور فاطمہ نے ایک ہی دن بچے کو جنم دیا تھا۔ فاطمہ کے بچے کی وفات کے بعد نور الدین کے بچے کی ولادت ہوئی۔ بیرا کہتی ہے اتنے رازوں کے درمیان اتنے اتفاق۔ دوسری طرف ہم جنگل میں دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بھاگ رہا ہوتا ہے اور صلاح الدین اور ان کے ساتھی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین کی آواز پر وہ شخص وہاں رک جاتا ہے۔ ادھر توران شاہ اپنے گھر میں غصے سے چیزیں پھینک رہا ہوتا ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے اپنے آپ کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ تو توران شاہ کہتا ہے اس کتے گیبریل نے میری گردن پر تلوار رکھ دی، میرے بابا نے اس کا سر قلم کرنے کے بجائے محل کے اندر لے گئے۔ رابعہ کہتی ہے وہ یقیناً اس کا کوئی انجام سوچیں گے۔ تو توران شاہ کہتا ہے صلاح الدین میرے بھائی کا بدلہ لے گا، جس گیبریل نے میرے بھائی کو قتل کیا میں اپنا بدلہ اس کے چاہنے والوں سے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف صلاح الدین اور اس کے ساتھی نقاب پوش کی طرف آتے ہیں، مگر اسی دوران سلیبیوں کی بڑی تعداد ان کی طرف بڑھتی ہے۔ موقع دے کر نصر الدین وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور شخص نقاب پوش اسکلان کے پڑاؤ میں آتا ہے
जिसे देखकर तमाम लोग हैरान होते हैं। वो शख्स नकाब उतारता है तो गैब्रियल होता है। यह देखकर अस्कलान के लोग उस पर तलवारें तान लेते हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन सलेबियों को मार गिराता है और फिर सिपाहियों से कहते हैं सब लोग मुख्तात रहें, हम उसे यहाँ से भागने नहीं देंगे। ये कहकर वो जंगल में फैल जाते हैं। काफी दूर आने के बाद सलाहुद्दीन को एक नकाबपोश नजर आता है। सलाहुद्दीन झाड़ियों में छुप जाते हैं। जैसे ही वो करीब आता है तो सलाहुद्दीन की तलवार उसकी गर्दन पर होती है। नकाबपोश को देखकर कहते हैं तौरान शाह। नकाब हया करते हुए तौरान शाह कहता है मलक हजरत आप। नाज़रीन, यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में